لیے اکٹھے ہوئے وہ مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ خالق کونین اس شب کا صدقہ، ان ایام عزا کا صدقہ ہم سب کو مقصدیت کربلا، مقصدیت عزاداری، مقصدیت قیام حسین سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ خالق کونین ہماری گردنوں پہ ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور اولاد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جو کلادہ ہے ہمیں اسے نبھانے کی اور اسے قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خالق کونین گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، بدکار ہیں، اس مقدس ذکر کا صدقہ، ان مقدس ہستیوں کا صدقہ ہم سب کے وہ گناہ کبیرہ و صغیرہ ضرور معاف فرما جو زمانے کے امام کی معرفت میں رکاوٹ ہے۔ خالق کونین تیری حجت کا صدقہ ہر دور میں ہر ذی روح کھاتا ہے، ہم سب جس دور میں ہیں تیری حجت کا صدقہ کھاتے ہیں، ہم سب کو لنگر کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خالق کونین سادات و مومنین کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ ایک ہو کر نیک ہو کر زمانے کے امام کے استقبال کی راہ ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین پروردگار عالم ہم سب کو وہ طاقت عطا فرما تیری حجت کا سامنا کر سکے۔ ہم سب کے ورثہ جو دنیا سے جا چکے ہیں، جہاں جہاں دفن ہیں، جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر۔ رات کا وقت کافی ہو گیا لیکن امید کرتا ہوں جتنی دیر آپ سے خطاب کروں گا آپ ہماتن گوش ہو کے عرفان و معرفت کے موتی جھولیوں میں سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 یا امام المنتظر۔ نہیں، نعرہ نہیں لگوایا کسی نے بھی۔ یہ ہاتھ بلند کر کے اللہ جل نعرہ ہمارے خون پہ قرض ہے۔ جس سردار کی ہم ریت ہیں ان سے وفا کا یقین ہم سب پہ لازم ہے۔ یہ بھی ایک خط ہے جو ہم امام کو لکھتے ہیں، اے امام آپ آئیے، جلدی آئیے، ہم تیار ہیں۔ اور یقین جانے صدیوں سے کربلا سن سن کے ہماری تیاری اب آخری مراحل میں ہونی چاہیے۔ حسین کا بیٹا آئے، ہم کوفی نہ بنے، عاشق بنے۔ شاباش شاباش، 100 بسم اللہ، کروڑ بسم اللہ۔ اس لیے نعرہ ہم سب پہ لازم ہے، یا امام المنتظر، اے وہ امام جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، الاجل جلدی آئیے۔ جلدی کی ضرورت ہے نا، جن کا کاروبار چل رہا ہے ان کو جلدی کی ضرورت نہیں، جن کی دکانداریاں چل رہی ہیں ان کو جلدی کی ضرورت نہیں۔ ایام عزا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، جن کے شب و روز بہتر گزر رہے ہیں ان کو جلدی کی ضرورت نہیں۔ ہاں جلدی ہے تو کربلا کو جلدی ہے، جلدی ہے تو کاظمین کو جلدی ہے، جلدی ہے تو نجف کو جلدی بھی بات سوچ۔ یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا وارث خون عباس، یا وارث خون علی اکبر، یا وارث خون علی اصغر، یا وارث خون امیر قاسم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ للمثقلین، سر الاسرار العلیاء، نور الانوار الجلیاء، معراج العقول، موصل الاصول، اب الوقت و مولا زمان، شریک القرآن، وارث قرآن، مظہر الایمان، کامی الکفر و طغیان، دافع ظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والامر زمان۔ درود پڑھیں شہنشاہ کے ظہور فرد۔ میں ذرا میری عادت ہے، میری طبیعت ہے، دنیا کے کسی کونے میں بھی خطاب کروں میں ریت کو امام کے نام ضرور سناتا ہوں۔
دو تین وجہ ہیں جن کی وجہ سے میں سناتا ہوں۔ پہلی وجہ یہ ہے دنیا کو پتہ چلے ہم بے وارث نہیں، ہمارا وارث ہے۔ تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ سفر کرو گے تو انشاءاللہ عرفان کے موتی آپ کی جھولیوں میں ڈال کے جاؤں گا۔ دوسرا وجہ یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے بچوں کو پتہ چلے ہمارے سردار کے کتنے نام ہیں۔ اور یقین جانو شاید کسی قوم کا کوئی ایک وڈیرہ ہوگا، کسی قبیلے کا کوئی ایک وڈیرہ ہوگا، وہ وڈیرہ دنیا سے جاتا ہے، اس کی جگہ کوئی اور لے لیتا ہے۔ 1150 سال سے مومنوں کے وڈیرے کو مہدی کہتے ہیں۔ مہربانی 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 مہربانی، سبحان اللہ، بھی بہت اچھے۔ میں سرکار کے کچھ اسماء مقدسہ القاب مطہرہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ظاہر آل محمد، قائم آل محمد، مسکراتے بھی رہو، داد بھی دیتے رہو، خوش بھی ہوتے رہو، انشاءاللہ انہی میں سے کوئی نام کعبے سے بلند ہوگا۔ باطن آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد، مسرت آل محمد، عید آل محمد، تنویر آل محمد، توقیر آل محمد، تعبیر آل محمد، تصویر آل محمد۔ بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الانبیاء، بقیت الائمہ، بقیت اللہ فی الارض، صلاة المومنین، معراج المومنین، معز المومنین، مذل الکافرین، مذل المنافقین، امین مرتجز، امین ذوالفقار، شبیہ مصطفیٰ، عکس مرتضیٰ سے لے کر شکریہ سے لے کر شبیہ حسن عسکری بادشاہ، اس مقدس منبر کا وارث، اس ذکر کا وارث، علم کا وارث، جھولے کا وارث، تعزیے کا وارث، ذوالجناحوں کا وارث، امام برگاہوں کا وارث، ولیوں کا وارث، وسیعوں کا وارث، سلونی کا وارث، معراج کا وارث، مباہلے کا وارث، غدیر کا وارث، اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث، 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث، سلطان زمین و زمن، مرکز و محور کائنات، امام مہدی اجل وامہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا لیتنی کنت معکم فافوزا فوزا عظیما۔ اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ۔ ایک پیغام دینے نکلتے ہیں لاہور سے سرکار کے کرم سے، میں نہیں نکلتا، وہ کرم کرتے ہیں تو نکلتے ہیں۔ میں مجلس میں نہیں آتا، وہ کرم کرتے ہیں تو میں آتا ہوں۔ میں لنگر نہیں کھاتا، وہ کرم کرتے ہیں تو میں کھاتا ہوں۔ آئے ہائے ہائے، یہی پیغام کربلا ہے۔ ان کے ساتھ میں نہیں جچتی، میں نہیں جچتی، میں نہیں جچتی۔ میں نے لنگر پکایا، میں نے لنگر کھلایا، میں نے ماتم کیا، میں نے مجلس سنی، نہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، انہوں نے چاہا تو یہ ہوا۔ شاباش، انہوں نے چاہا تو یہ ممکن ہوا۔ اگر وہ نہ چاہتے میں تو علم کو بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ انہوں نے چاہا تو میں نے عباس کے علم کی زیارت کی، انہوں نے چاہا تو میں نے شبیہات کی زیارت کی۔ ان کی چاہت تھی، ان کا کرم تھا تو ایسا ممکن ہوا۔ ہیں جو بڑے قریب، ان کا کرم میں بحر بے قرار۔ سیدہ اگر ان کا سننے کا دل ہے تو انشاءاللہ عرفان کے موتی اپنی جولی بسم اللہ سمیٹیں گے۔ ان کا کرم میں بحر بے قرار، بغیر مذہب و ملت کے ایسے برستا ہے جیسے بارش برستی ہے۔ ایسا میں بسم اللہ کروں، ایسے برستا ہے جیسے بارش برستی ہے۔ اس بارش کو کہتے ہیں غیث، ان کو کہتے ہیں غیث الرحمہ۔ میں نے سرکار کا ایک نام بھی آپ کے سامنے تلاوت کیا، ان کا کرم بھرپور برستا ہے۔ اب آگے وصول کرنے والوں پہ منحصر ہے، وہ وصول کیسے کرتے ہیں۔ یہ چھوٹا کرم نہیں، ہم جیسوں کو گھروں سے نیند سے اٹھا کے بارگاہ میں بلائے۔ ہم سو جاتے، سارا دن عزاداری ہیں، سارا دن پرصداری ہیں، تھک جاتے انسان، بشری تقاضا ہے، لیکن یہ ان کا کرم ہے، پھر بھی ہمیں ہمت دلاتے ہیں۔ اپنے کو ذاتی کام آ جائے تو شاید ہمیں اتنا دن جاگنا ممکن ہی نہ ہو۔ یہ ان کا کرم ہے جو ہمیں جگوا کر ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے دن کے 12 ہو۔
ایسے ہیں نا، یہ کربلا کا کمال ہے، یہ ان کا کرم ہے، یہ ان کا احسان ہے کہ وہ ہم جیسوں کو بلا لیتے ہیں۔ نہ بلائیں، کہیں پھنس جائیں، کہیں پریشان ہو جائیں، کہیں مجبور بن جائیں، کہیں ہاسپٹل چلے جائیں، پتہ نہیں کہاں سے کہاں پھنس جائیں، یہ ان کا بڑا کرم ہے جو یہاں بلا کر ہم جیسوں کو کرم کر کے ان جیسا بنانا چاہتے ہیں جن پہ وہ پہلے فخر کرتے رہے۔ بہت اچھا، بہت اچھا، بہت اچھا۔ بھئی کمال ہے بھئی، بڑا معیار سماعت ہے بھی، جملے جملے پہ غور فرمانے والے لوگ ہو۔ میں تو فرقی محسوس نہیں کر رہا، میں لاہور پڑھ رہا ہوں یا میں لاڑکانہ پڑھ رہا ہوں، اعلیٰ بندے ہو چنا و وجبہ میرے سید کی محنت ہے۔ میں عرض کر رہا تھا ان کا کرم بحر بے کرام، اتنا کمال کرم ہے جس کا کنارہ کوئی نہیں، لیکن مخلوق کیا کرتی ہے، اس کرم کے سمندر کے کناروں پہ چلتی ہے، ڈبکی لگا کے جوہر نہیں نکالتی ہے۔ بھئی مہربانی ہے، بہت بڑا میں نے جملہ آپ کے خدمت میں عرض کیا، کیا کرتی ہے، کرم کے کناروں پہ چلتی ہے، ان کے بحر بے کرام کے کناروں پہ چلتی ہے، بس یہ محسوس کر لیتی ہے میں اتنا ہی کافی ہوں کہ میں علی والا ہوں، علی والا ہوں، اتنا ہی کافی سمجھتی ہے۔ نہیں، علی والے کی منزل بہت آگے ہے، بہت آگے ہے، بہت آگے ہے۔ جہاں ہم نے اب تک سفر کیا نا، داڑیاں سر سفید ہو گئے، ہم نے سفر کیا، ابھی تو سفر شروع نہیں ہوا، منزل بڑی آگے ہے، خدا کی قسم اتنی منزل آگے ہے۔ مومن اگر اپنے اوپر کنٹرول کر لے، جملہ کہنا نہیں تھا سید زیادہ، پتہ نہیں کون سی روح بیٹھی ہے جس کے لیے میں جملہ کہنے لگا ہوں، ہو سکتے مجلس کے معیار کا جملہ پتہ نہیں ہو یا نہ ہو، پر سنبھالنے کی کوشش کرنا۔ مومن اگر اپنے اوپر کنٹرول کرے، علم عباس دیکھ کے حرام نہ دیکھے، لنگر کھا کے حسین کا حرام کا لقمہ نہ ڈالے، ان قدموں سے چل کے جن قدموں میں جلوس پہ جاتا ہے ان قدموں کو حرام پہ نہ لے جائے، جن قدموں سے چل کے امام کی بارگاہ آتا ہے ان قدموں کو بچائے، ان ہاتھوں کو بچائے جن سے علم عباس کو مس کرتا ہے، پھر مومن مومن نہیں رہتا۔ مومن جب چاہے بغیر پاسپورٹ کے کربلا جا سکتا ہے۔ حیدری بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ کتنی قوتیں تمہارے پاس ہوتی ہیں تمہیں اندازہ ہی نہیں۔ آئے ہائے ہائے، کوشش کیا کرو ان قوتوں کو ریت نہ بنایا کر، مٹھی میں ریت لو، تھوڑی دیر بعد مٹھی کھولو ریت ختم نہ، ان قوتوں کو سنبھالا کرو۔ یہ کربلا کا درس ہے، تمہارے اندر جو روحانیت پیدا ہوگی نا تمہیں اندازہ ہی نہیں۔ ہم مولا کے ممبر کی قسم ہے، روحانیت مومن کی میراث ہے۔ ہم اتنے کمزور ہیں، آج اتنی عزاداری کرنے کے بعد ہم دوسرے کو کہتے ہیں دعا تو کرنا۔ ہائے 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 ہائے، ہم اتنے کمزور ہیں۔ یہ کمزوری نہیں تو اور کیا ہے؟ لڑکانہ توجہ ہے، میرا دل ہے کچھ معرفت کے موتی آپ کو دے جاؤ، روٹین کے ذکر تو سنتے ہی رہتے ہو، کوئی سرکار کلندر کا صدقہ، کوئی معرفت دے جاؤ۔ اس بادشاہ کا صدقہ اس دھرتی پہ بڑا کرم ہے، اسی بادشاہ کا، کسی کا کمال نہیں، اسی بادشاہ کا کمال ہے، اور اس کے کمال میں جو چھپا ہے وہ علی کی گلی ہے۔ آئے ہائے، علی کی گلی ہے، علی کا دروازہ نہیں۔ کسی نے کہا تھا سرکار کلندر وہ علی کا دروازہ ہے، ادھر تک جاؤ نا، کہتے ہیں نہیں بابا وہاں سلمان بیٹھا ہے۔ آئے ہائے، یا علی یا علی یا علی یا علی، بھائی زندہ باد، جاگ گئے ہو بھائی، ماشاءاللہ، مہربانی۔ حقیقت ہے یہ بڑی ہستی ہے، بہت بڑی ہے، یہ پاکستان ان کے نام کی وجہ سے جانا چاہتا ہے۔ شجی میں دیکھا یا نا، میں یورپ سارا پھرا، انگلینڈ، ان کے نام پاکستان کلندر، پاکستان کلندر، پاکستان کلندر۔ کمال کیا تھا؟ علی کی گلی، دروازہ نہیں۔ کبھی پوچھ تو صحیح سرکار آپ گلی میں، سلمان منا اہل البیت دروازے میں، یہ کیا راز ہے؟ دروازہ گلی، دروازہ گلی، اندر کیوں نہیں جاتے؟ ہوئے ہوئے ہوئے، سنبھالنا سرکار، آپ بڑی ہستی ہیں، جناب سلمان بڑی ہستی ہیں، آپ گلی میں یا دروازے میں بیٹھے اندر کیوں نہیں جاتے؟ دونوں ہستیاں ہاتھ باندھ کے کہتی ہیں دروازہ عام نہیں، ہم کلندر ہو کے بھی اس در کے منگتے ہیں۔ فقیر اچھا لگتا ہے، جو دروازہ کراس کر جائے اسے فقیر نہیں کہتے۔
اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، بے مہربانی بھائی لڑکانا، بہت شکریہ لڑکانا۔ ہاں اندر کے مومن کا جاگنا بڑا ضروری ہے، ورنہ یہ مومن سویا سویا رہا، پھر قبر میں جا کے جاگے گا، سوچے گا میں کہاں گیا، کہیں گے بس تو جہاں آنا تھا آ گیا، کہے گا ایک موقع اور دو، کہیں گے نہیں ختم، موقع ہے ہی نہیں، تھوڑا موقع دیا تھا، بار بار تجھے حسین کی مجلس میں بلاتے تھے، تو لالچ لے کے جاتا تھا، مومن تو بنا ہی نہیں لڑکانا جملہ نہیں وصول کیا، تو لالچ لے کے جاتا تھا، لالچ لے کے جاتا تھا حسین کے پاس، تو مومن بنا ہی نہیں، بار بار حسین کی مجلس تجھے بلاتی تھی، بار بار حسین کا جلوس تجھے پکارتا تھا، ہمیشہ ہر چیز میں لالچ، میں یہ کر رہا ہوں مجھے حسین یہ دے گا، میں یہ کر رہا ہوں مجھے حسین یہ دے گا، مجھے ثواب دے گا، مجھے جنت دے گا، تو لالچ لے کے جاتا تھا، تو مومن بن ہی نہیں سکا، تجھے نہیں پتا کربلا لالچی کو قبول ہی نہیں کرتی۔ بہت اچھے بھائی کیا بات ہے، پیغام تھا آپ نے وصول کیا، میں شکر گزار ہوں۔ کربلا لالچی کو قبول نہیں کرتا، چاہے کسی دور کا کیوں نہ ہو، چاہے کوئی ہی کیوں نہ ہو۔ کربلا لالچی کو کہتے کیا چاہیے، یہ چاہیے، کربلا کہتے لے جا، تجھے کیا چاہیے، مجھے یہ چاہیے، کہتے لے جا، تجھے کیا چاہیے، یہ چاہیے، لے جا، 72 سے پوچھتی تمہیں کیا چاہیے، کہا حسین چاہیے، آئے ہائے ہائے ہوئے ہوئے، بے مہربانی بہت شکریہ لڑکانا۔ مومن اندر کا مومن جگہ، ورنہ یہ مومن اندر کا جاگے گا قبر میں جا کے، پھر فائدہ نہیں۔ کیا فائدہ جب سب میت کہہ کے پھینک دیں گے، پھر مومن جاگا تو کیا جاگا، جاگنا تو یہی چاہیے نا۔ اچھا نہیں جی، میں نے جملہ ایسے نہیں کہا، میں ایک چھوٹی سی بات سناتا ہوں، دعویٰ کر گیا دلیل کے ساتھ۔ دیکھیے انسان جب دنیا سے جاتا ہے، میت سامنے رکھی ہوتی ہے، میت کا وارث کھڑا ہو کے جنازے سے پہلے یا جنازے کے بعد، ہمارے پنجاب میں تو بہت زیادہ ٹرینڈ ہے، پتہ نہیں یہاں ہے یا نہیں، وارث کھڑا ہو کے کہتے یار اسے معاف کر دو، کوئی غلطی ہو تو معافی، یہاں ہے صحیح رواج ہے، یہاں میت کا وارث کھڑا ہو کے کہتے ہیں جنازے سے پہلے یا جنازے کے بعد بابا یہ معاف کر دو، بابا یہ معاف کر دو۔ بندے پھر جتنے بھی آئے ہوتے ہیں کہتے ہیں یار ہم نے اللہ کے لیے اسے مولا کے لیے معاف کر دیا، ایسے ہے نا۔ اب وہ یہ بھی کہتے ہیں میں بھی معاف کرتا ہوں اس کی طرف سے، جو وارث کھڑا ہوتا ہے، وارث اختیار رکھتا ہے، غور نہیں فرمایا، وارث اختیار رکھتا ہے، وارث کی مرضی جو چاہے اختیار رکھتا ہے، اس لیے تو اس زمانے کے وارث کو مہدی کہتے ہیں، وارث اختیار رکھتا ہے، پورا اختیار، اس لیے تیری سرکار کے پاس تمام تبرکات انبیاء بھی موجود ہیں، تبرکات آل محمد بھی موجود ہیں، وارث جو ہے سارے تبرکات، انگشتری سلمان سرکار کے پاس، عصائے موسیٰ سرکار کے پاس، کمر بند محمد مصطفیٰ سرکار کے پاس، امامہ سرکار کا سرکار کے پاس، گھوڑا سرکار کا سرکار کے پاس، ساری چیزیں سرکار کے پاس ہیں۔ حسنین کریمین نورین نیرین 2 انگوٹھیاں پہنتے تھے بڑی خوبصورت، آئے ہائے ہائے، وہ انگوٹھیاں سرکار کے پاس، ساری چیزیں سرکار قائم کے پاس، وارث جو ہے نہیں۔ اسرار شاہ جی آپ کے جب پردادا دنیا سے گئے ہوں گے، مال ہمسایوں میں تقسیم ہوا تھا، کن میں ہوا تھا؟ جو بیٹا تھا وارث میں ہوا تھا نا، اس لیے اللہ نے محمد کو کہا تھا کائنات کو بے وارث نہیں چھوڑنا، غدیر میں اعلان کر۔ بہت اچھے بھائی، بہت اچھے بھائی، زندہ باد بھائی، زندہ باد حیدری۔ ہاں یہ اور بات ہے، تیری سرکار نے اعلان صرف من کنت مولا فہذا علی مولا تک کا نہیں کیا، سرکار کو آنے والے وقت کا پتہ تھا، سرکار نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اور سرکار کو پتہ تھا لوگ علی کو نہیں مانیں گے، آگے فرمایا چلو جس کا میں مولا اس کا حسن مولا، سرکار کو پتہ تھا انہوں نے حسن کو بھی نہیں ماننا، فرمایا جس کا میں مولا اس کا حسین مولا، سرکار کو پتہ تھا حسین کو بھی انہوں نے شہید کر دینا، فرمایا جس کا میں مولا اس کا سجاد مولا، کرتے 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 آخر میں فرمایا جس کا میں مولا اس کا مہدی مولا۔
اپنے سارے شہزادوں کا تعارف کرایا سرکار نے. دنیا کو بے وارث نہیں چھوڑا گیا, وارث موجود ہے. میں شاہ جی ایک جگہ خطاب کر رہا تھا, اہل سنت برادران کافی بیٹھے تھے, وہاں یہ میں نے یہ جملہ کہا, اسے ملتا جلتا. ایک مولانا صاحب بیٹھے تھے, ماشاءاللہ مسجد کے مولانا صاحب تھے. میں سب کی عزت کرتا ہوں, چاہے کسی مسلک سے کیوں نہ ہو. سید کا کام امت کو توڑنا نہیں, جوڑنا ہے. ہاں سوری ٹو سے سادات سے میں معافی مانگ کے عرض کر, سید کا کام یہ نہیں وہ میری پسند کا تو وہ ٹھیک ہے, وہ میری پسند کا نہیں تو وہ ٹھیک نہیں. کسی کو کچھ نہ کہے, اس لیے ابھی تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوا, توبہ کا دروازہ کھلا ہے, فیصلے مہدی پہ چھوڑ. سرکار زمانہ پہ فیصلے چھوڑ. اوئے ہوئے ہوئے مہربانی, جو فیصلے انہوں نے کرنے وہ ہم کرنا شروع ہو گئے. ہمیں تو اختیار میں نہیں دیا سرکار نے, ابھی تو وہ موقع دے رہے. بھئی جاگ جاؤ, گھبرا تو نہیں گئے. اللہ نے کائنات کو بے وارث نہیں چھوڑا. لو جی میں نے بات جہاں سے وہ رخ موڑا تھا میں واپس لانا چاہتا. میت سامنے ہوتی ہے, میں نے کہا میں بہت بڑی دلیل دوں گا. میت سامنے ہوتی ہے, وارث کھڑا ہو کے کہتے ہیں یار معاف کر. اچھا یہ بتاؤ, یہاں میں روک کے بات پوچھتا ہوں, آپ میں سے کوئی بھی جواب دے دینا, میں اطمینان میں آ جاؤں گا. انسان 3 چیزوں کا مرکب ہے, جسم نفس روح. جسم نفس روح. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, قرآن کے مطابق جسم مرتا ہے, روح مرتی ہے یا نفس مرتا ہے؟ مہربانی بھئی, کلو نفس ذائقۃ ہے نا. مرتا کیا ہے؟ جسم مرتا ہے نہیں. روح مرتی ہے نہیں. مرتا کیا ہے؟ نفس. جب نفس مرتا ہے وارث کھڑا ہو کے کہتے ہیں معاف کرو, معاف کرو. کیوں؟ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ راز پیر اسرار شاہ جی یہ ہے, اب بندہ جا رہا ہے قبر میں, مر گیا ہے نفس. علی ملتا ہی اس وقت ہے جب نفس مر جائے. اوئے ہوئے 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 ہوئے. بھائی بہت شکریہ, بھائی بہت شکریہ, بھائی بہت شکریہ لڑکانا. کیا معیار سماعت ہے بھائی آپ کا. علی ایسے ہے نا, علی قبر میں ملاقات تو ہوتی ہے, بادشاہ کی ہوتی ہے. اچھا ایک بات اور, میں نے ایک دن ویسے کہہ دیا, میں نے کہا امام زمانہ بھی قبر میں آ سکتے ہیں. بندے باہر گئے, ناراض ہو گئے, کہنے لگے شاہ جی آپ نے کیسی بات کر دی, قبر میں تو یہ علی آتے ہیں. میں نے کہا یہ بتا, تیرے باپ کو کسی نے بلایا اور تیرے باپ کہیں مصروف ہوں یا کوئی ان کا کوئی کام ہو یا ویسے ان کا دل چاہے تجھے بھیج دے, تو فرق پڑے گا؟ اس نے کہا نہیں. میں نے کہا علی اور مہدی میں فرق نہیں, یہ بھی علی ہے, نام مہدی ہے. بھئی کیا بات ہے, بھئی معاف کر دو, نفس مر گیا, علی سے ملاقات ہونی ہے. علی ملاقات ہی نہیں کریں گے جب تک نفس نہیں مرے گا. نفس مر گیا, اس لیے بہتر ہے, کربلا چاہتی ہے انسان زندگی میں نفس مار لے, نفس مار لے. اگر نہیں مارے گا پھر اللہ مار. میں نے آپ کی خدمت میں اپنی گفتگو کے آغاز میں گزارش کی تھی, ہمیں اندر کا مومن جگانا ہے. اگر ہم اندر کا مومن نہ جگا سکے, معذرت کے ساتھ ہمارا کوئی بھی نہیں. جتنے بھی رشتے ہیں یہ سب عارضی ہیں. میں اکثر پنجاب میں خطابات کے دوران, شاہ جی 355 دن پنجاب کو دیتے ہیں, 10 دن سندھ کو دیتے ہیں. سرکار کلندر کی مرضی ہے, جتنا ٹائم چاہیں گے میں ان کے علاقے میں آؤں گا. والی کی مرضی ہوتی ہے نا بھائی. ہاں وہ بابا روحانی لوگ پاورفل ہوتے ہیں. نہیں گھبرا گئے بندے. شاہ جی آج بھی 15 شعبان, میں ایک بڑی بات کرنے, 15 شعبان کو ہم سب عریضے لکھتے ہیں امام کی خدمت میں. لکھتے ہیں یا نہیں لکھتے؟ اچھا یہ پتہ ہے ہم کس کو کہتے ہیں کہ ہمارے عریضے مولا تک لے جا؟ حسین بن رو. ایسے ہے, سر تو ہلا دو جس کو پتہ ہے. حسین بن رو امام کا نوکر, امام کا سچا, امام کا عاشق. ہمارے عرضیاں, ہمارے خط ہمارے امام تک پہنچا دیں. 1150 سال ہو گئے حسین بن رو کو دنیا سے گئے ہوئے ہیں, لیکن آج بھی کہتے ہیں پہنچا. شاہ جی غور فرمانے والی بات ہے نا, سرکار کو, سرکار کے اس عاشق کو گئے ہوئے 1150 سال ہو گئے. آج بھی ہم کہہ رہے ہیں حسین بن رو ہمارے یہ خط پہنچا. اچھا آپ نے یہاں لڑکانہ کے کسی نہر میں ڈالے ہوں گے,
ہیں جی سکھر دریا میں ڈالے ہوں گے، سکھر والوں نے بھی دریا میں ڈالے ہوں گے، تھوڑا آگے کراچی والوں نے سمندر میں ڈالے ہوں گے، ہم لاہور والوں نے دریا راوی میں ڈالے، اسی طرح ہر جگہ پانی 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 ہوتا ہے۔ امریکہ والوں نے اپنے سمندر میں ڈالے، انگلینڈ والوں نے ان کے قریب سمندر میں دیکھا، یورپ پورا سمندر قریب قریب ہے، ہر کسی نے سمندر میں ڈالے۔ ارے بھائی کروڑوں کی تعداد میں دنیا خط لکھتی ہے، کروڑوں کی تعداد میں، بشر کی جرت ہی نہیں پیر اسرار شاہ 10,000 خط سال میں پڑھ کے دکھائے۔ ہائے 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 ہوئے ہوئے ہوئے، جرت ہی نہیں بشر کی ہے، انسان کی، آپ کی میری جرت ہے 10,000 خط پڑھ کے دکھائیں؟ یہاں کروڑوں خط لکھے جاتے ہیں۔ یہ نور کا ہی کام ہے۔ مہربانی سے، شکریہ سے۔ لو جی میں جو جملہ دینے لگا تھا عاشق آل محمد کا، ہم سب کے خط اٹھاتا یہ ہے، اس کو کیسے پتا کس پانی میں کس کا خط پڑا ہے؟ اس پہ سوچئے گا، اس کا مطلب جو ان کے عشق میں اپنے آپ کو رنگ دے، پھر یہ ایسی خیرات دیتے ہیں، ایسی خیرات دیتے ہیں، عرصہ دراز بعد بھی سندھ کی دھرتی کہتی ہے شہباز کرے پروار۔ بھائی کیا بات ہے، میرے ساتھ سفر کر رہے ہو، میں شکر گزار ہوں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، اندر کا سویا ہوا مومن جگہ بڑا ضروری ہے۔ یہ عزاداری، ہر عزاداری کا رخ ہمارا اندر کا سویا ہوا مومن جگاتا ہے۔ آپ کہیں گے سیدزادہ اندر کا مومن جاگ گیا تو پھر کیا بنیں گے؟ شیعہ؟ ہاں شیعہ۔ ابھی نہیں ہے، ابھی نہیں ہے، ابھی ہم محب ہیں، شیعہ نہیں۔ مجھے حکم کیا جعفری صاحب نے، میں لبیک یا حسین پہ بھی دو چار جملے ضرور کہوں گا، بھول جاؤں تو آپ نے یاد کرانا ہے۔ لو جی ابھی ہم محب ہیں، شیعہ نہیں۔ ہو سکتا ہے لڑکانے والے پریشان ہو جائیں کہ سید ممبر پہ کہہ گیا ہم محب ہیں ہم شیعہ نہیں، سید کا لڑکانے داخلہ ہی بند کرو، یہ تو پریشان کر کے چلا جاتا ہے۔ ہم ساری زندگی بچپن سے کہہ رہے ہیں شیعہ 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 شیعہ، سید ممبر پہ کہہ گیا ہم محب ہیں، ہم شیعہ تو ہیں ہی نہیں۔ ہاں بن سکتے ہیں، تھوڑی سی محنت کرنی ہے، بن سکتے ہیں، بیٹھ جاؤ نوجوانوں، بن سکتے ہیں، تھوڑی سی محنت کرنی ہے۔ اگر شیعہ بن گئے تو کیا ہوگا، محب ہیں تو کیا ہے؟ معصوم کا فرمان سنانے لگا۔ 11ویں بادشاہ سے پوچھا گیا آقا محب اور شیعہ اور؟ فرمایا ہاں محب اور شیعہ اور۔ آقا فرق کیا ہے؟ فرمایا محب ہم سے محبت کرتا ہے، شیعہ سے ہم پیار کرتے ہیں۔ حیدری بھائی کیا بات ہے، بے مہربانی بے مہربانی بھائی کیا بات ہے، کیا پیارے سماعت لڑکا، محب ہم سے محبت کرتا ہے، شیعہ سے ہم محبت کرتے ہیں۔ ایمان سے بتاؤ سلمان محب تھا یا شیعہ تھا؟ بہت شکریہ بھائی، بہت شکریہ۔ آل محمد کا ہر عاشق شیعہ تھا۔ اور یہاں سید میں ایک بات روک کے اور ان کی خدمت میں عرض کرتا جاؤں، اعلیٰ لوگ ہیں، کسی نے ہمت نہیں دلائی، کسی نے راستہ نہیں دکھایا، کوئی بھی آیا بس ذکر کر کے چلا گیا۔ ذکر تو ہے ہی خوبصورت، ذکر تو ہے ہی بہت پیارا، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ اصل کام تھا ان کا اندر سویا ہوا اور جگانا، ان کو ہمت دلانا، ان کی انگلی پکڑ کے خود بھی چلنا، ان کو بھی چلانا، ان کو دراصل بتانا ضروری تھا آئے کیوں ہو، یہ بڑا ضروری تھا۔ عشرہ گزر گیا، مجالس اتنی سن کے بس کہیں سن تو نہیں ہو گیا۔ تبدیل صحیح کوئی عام سی گفتگو بھی بندہ سنے تو اس پہ بھی بندہ اثر لیتا ہے۔ ہم تو یہاں ذکر حسین سن کے علی علی کر کے باہر نکل کے غیبت کرتے، ہم نے کہاں سنا ذکر؟ یہاں ذکر سنا، جس زبان سے علی علی کیا، باہر گلہ کیا، باہر غیبت کی، باہر برا بھلا کہا، پھر علی علی کرنے کا کیا فائدہ؟ جن آنکھوں سے ہم حسین کے غم میں آنسو بہاتے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہماری آنکھیں کس قدر و منزلت پہ پہنچ جاتی ہیں، پھر ان آنکھوں سے ہم گناہ کرتے ہیں۔ اتنا ہم اپنا نقصان کر جاتے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں۔ ہائے ہائے ہائے
نہیں ملتی داد پیر اسرار شاہ جملوں پہ، ضرورت ہی نہیں، پر غور ضرور فرمائے، کہیں ہم پیچھے نہ رہ جائیں، اتنے پیچھے نہ رہ جائیں، اتنے پیچھے نہ رہ جائیں، اتنے پیچھے نہ رہ جائیں کہ سرکار کو ہماری وفا پہ یقین ہی نہ ہو۔ یہ تو نفس پرست ہے، مولا پرست تھوڑے ہیں، یہ تو صرف ظاہری تھوڑے سے لمحے کے مزے کے لیے سارے کام کرتے ہیں، ان کو کیا پتا حقیقت کیا ہے، کہیں ایسا شمار ہمارا نہ ہو۔ مشکل بات تھی، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اور میرا تھوڑا سا ساتھ دو، میں زیادہ آپ کے ذہنوں کا امتحان نہیں لینا چاہتا، عرفان کے موتی تھے، میں نے آپ کی خدمت میں نچھاور کیے، یہ تمہیدی جملے تھے، اب میں تقریر شروع کرنے لگا ہوں۔ آؤ اندر کا سویا ہوا مومن جگا، اندر کا سویا ہوا ہو، جی بسم اللہ، جاگ رہے ہیں نا؟ اندر کا سویا ہوا ہو، اندر کا سویا ہوا ہو، اندر کا سویا ہوا ہو۔ میں نے دیکھ لیا مولانا، میں تھوڑی دیر بعد اس پہ بھی بات کرتا ہوں، توجہ میری طرف رکھنا۔ اندر کا سویا ہوا ہو جگانا بڑا ضروری ہے، اگر اندر کا سویا ہو جگا نہ سکے، پھر قبر میں جا کے ہم حقدار جنت تو بن جائیں گے، حقدار لشکر امام نہیں بن سکتے، یہی نتیجہ نکلنا ہے۔ حقدار جنت، بھئی جنت انہوں نے تو بڑی سستی کر دی، مچھر کے پر کے برابر عشق، مچھر کا پر کتنا چھوٹا ہوتا ہے، فرمایا سیدھے جنت۔ کیا کربلا کے عاشقوں کی منزل جنت تھی؟ خدا کی قسم ہم رہ جائیں گے، ہمارا کوئی بھی نہیں، یہ باپ چاچا ماما بیٹا سب رشتے عارضی ہیں، سانسوں کی ڈوری تک کے رشتے ہیں، سانس ہیں رشتے ہیں، سانس ختم سب نے کہنا ہے اٹھاؤ میت، نہلاؤ میت، لٹاؤ میت، دفناؤ میت۔ شاہ جی میں آج کل پنجاب ممبر پہ کہتا پھر رہا ہوں، بھلا کیا میں کہتا پھر رہا ہوں، اپنی زندگی میں وصیت نامہ لکھو، ڈرنے کی ضرورت نہیں، وصیت نامہ لکھتے وقت یہ نہیں کہ موت آ جائے گی، مرتے وہ ہیں جن کا وارث نہ ہو۔ وصیت نامہ زندگی میں لکھو، اور وصیت نامے کو پاکٹ میں رکھو، جیب میں رکھو، ہر نماز کے بعد دعا کے بعد وصیت نامہ پڑھو، روزانہ پڑھو گے، کسی دن تو خیال آئے گا یہ جائیداد میری اس بیٹے کے نام، یہ جائیداد میری اس بیٹی کے نام، یہ مال میری اس بیٹے کے نام، یہ مال میری اس بیٹی کے نام۔ روزانہ ہر نماز کے بعد دعا کے بعد پڑھنا، اپنی جیب میں اپنا لکھا ہوا وصیت نامہ رکھنا، کبھی تو خیال آئے گا سب کچھ تو دے کے جا رہا ہوں، میرے لیے کیا بچا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، میرے لیے کیا بچا ہے؟ جب یقین ہو جائے نا میرے لیے کچھ نہیں بچا، پھر یقین کرنا میرے لیے میرا مولا بچا ہے۔ سیدہ جو میں عرض کر رہا تھا اس بات کو میں سمیٹ تو میں اجازت چاہتا ہوں، نہیں بس اتنا ہی کافی ہے سرکار۔ ہاں سب میت میت کہہ کے دفنا دیں گے، کوئی پرشان حال نہیں، پیچھے والے قرآن کے ختم ہیں، ثواب کے لیے دیگے ہیں، سلسلے ہیں، چلاتے رہے ہیں جی بھئی شاباش، سبحان اللہ، خوبصورت فرما رہے ہیں، بالکل حق فرما رہے ہیں۔ اچھا ہوگا کیا؟ ہوگا یہ بندہ دنیا سے چلا گیا، پیچھے والوں نے اپنے اپنے وہی کام کرنے شروع کر دیے جو ان کے پیچھے والوں نے شروع کیے تھے۔ بندے کا کچھ بھی نہیں مگر وہ جو وہ کرتا ہے اس کے ساتھ جاتا ہے، اس کے علاوہ اس کے ساتھ کچھ نہیں جاتا، اس کے ساتھ جاتا ہے اس کا عشق، مولا سے محبت کا کمال۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں مومن بنو، مومن بنو، ساری زندگی یہ کہتے کہتے نہ مر جاؤ میرا مولا میرا مولا میرا مولا، یہ کمزور ایمان ہے۔ مومن بنو، مولا بھی کہے میرا نوکر میرا ناصر میرا۔ ہم کہہ رہے ہیں نا میرا مولا میرا مولا میرا مولا، ابھی تک سرکار نے تو نہیں کہا میرا نوکر میرا ناصر میرا عاشق۔ اپنا نفس سے ہمیں جو خوش کر رہے ہیں میرے جیسا مومن کون ہے، میں ہی سب کچھ، اسی پہ ہم کھڑے ہوئے نہیں، کوشش کرنی ہے کسی کا بن نہ بن۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں اپنا تو بن۔ لو جی فرمایا حکم ہے، دعائیں تو ماشاءاللہ ساری خوبصورت ہیں جتنی بھی دعائیں ہیں، مگر ان سب دعاؤں میں خوبصورت ترین دعا ہے دعائے عہد۔ بہت کم میری قوم شیعہ کو دعائے عہد کے بارے میں بتایا گیا ہے، بہت کم۔ اچھی بات ہے، حدیث قصہ پڑھو، دعائے کمیل پڑھو، اچھی دعائیں ہیں، مگر بقا کی دعا دعائے عہد ہے۔ چھٹے امام نے تعلیم فرمائی، سرکار فرماتے جو دعائے عہد پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا، سچی ماں کا بیٹا وعدہ کرتا ہوں پڑھنے والا جہاں بھی دفن ہوا میرا مہدی قبر پہ آئے گا۔
کتنے مومن ہو ہاتھ کھڑا کرو جو دعائیں پڑھتے ہو؟ 5 10 نہیں کوئی بات نہیں، پیچھے نہیں چھوڑنا، سب کو ساتھ لے کے چل رہا ہے۔ لاہور والوں نے تمہارے لیے تحفہ بھیجا ہے، دعائے عہد پرنٹڈ ہے کیلنڈر کی شکل میں، ہم جعفری صاحب کو دے کے جائیں گے، وہ آپ ان سے لے لیجئے گا۔ دعائے عہد ترجمہ ساتھ لکھا ہے، سندھی میں بھی ہے اردو میں بھی ہے، ترجمہ ضرور پڑھیے گا تاکہ تمہیں پتہ چلے سرکار ہم سے کہلوانا کیا چاہتے ہیں۔ اور یقین کرو ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی حقیقت کا ہی نہیں پتا۔ میں ایک علمی ذمہ داری سے آپ سے ایک بات کرنے لگا ہوں، ادنا سا نوکر امام کا آپ کے سامنے کھڑا ہوں، علماء سے سنتے رہے، بسم اللہ پہ جس کو حقیقت میں ترجمے کے حساب سے یقین ہو وہ بسم اللہ پڑھ کے پانی پہ چل سکتا ہے۔ صلوات۔ ایک میں کتاب میں واقعہ پڑھ رہا تھا، حوالہ میرے پاس ہے سید، کتاب میں واقعہ پڑھ رہا تھا، ایک دن ایک مولانا صاحب نماز جمعہ میں درس فرما رہے تھے اور فرما رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی حقیقت، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم یقین سے سمجھ کے پڑھے وہ پانی پہ چل سکتا ہے۔ ایک چرواہ ہے، صاحب کتاب کہتے ہیں چرواہ ہے، ایک درمیان میں دریا گزرتا ہے، پل بڑا دور ہے، صبح صبح نکلتا ہے، بکریاں لے کے آتا ہے، بڑی مشکل سے ظہر کے بعد پہنچتا ہے، تھوڑی دیر چراتا ہے، واپس چلتا ہے، لمبا سفر کاٹ کے آتا ہے۔ چرواہ نے سنا مولوی صاحب نے ممبر پہ بڑی خوبصورت بات کی، آج کے بعد میں بسم اللہ کر کے پانی پہ چلوں گا۔ یقین تھا اس کا، بتایا کس نے؟ واجب الاحترام مولانا نے۔ لو جی صاحب کتاب کہتے ہیں چرواہ اگلے دن بجائے اس کے لمبا سفر کاٹے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی پانی پہ چلنے لگا۔ کا دریا کراس کرتے کرتے پیچھے مڑ کے دیکھا بکریاں بھی کراس کر رہی تھی۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، بکریاں بھی کراس کر رہی تھی، بکریوں نے تو بسم اللہ نہیں پڑھی، نہیں بسم اللہ پڑھنے والے پہ یقین تھا، بکریوں کو بھی پانی نے راستہ دے دیا۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، لو جی بکریاں بھی پانی پہ چل رہی ہیں۔ 2-3 دن صبح صبح آ جاتا ہے، خوش ہے، شکر میرا پروردگار تیرا بڑا کرم ہے، تو نے مجھ جیسے پہ کرم کیا، میں لمبا سفر کاٹ کے آتا تھا، میرے لیے آسانی ہو گئی، میں نے آ کے اپنی بکریوں کو بھی چرانا شروع کر دیا اور چرا کے میں واپس چلا جاتا ہوں، تیرا بڑا شکر ہے، میرے لیے آسانی ہو گئی۔ 4-5ویں دن مولانا کی نگاہ پڑی، تو کہاں؟ تو تو پچھلے ٹائم آتا تھا، اتنا جلدی؟ انہوں نے کہا محترم آپ جمعے کے خطبے میں فرما رہے تھے نا، تو میں نے یقین کر کے پڑھ لیا، یقین مجھے یہاں لے آیا۔ اتنا کافی ہے، یہ آگے بھی ایک جملہ لکھا ہے، بتا دو، ناراض تو نہیں ہوگے؟ حوالہ میرے سے لے لینا، لڑکانہ سے نہ نکلنے دینا، حوالہ میرے سے لینا، اگر شک ہو تو، اگر یقین ہو تو پھر غور کرنا، یہ یقین ہی کمال ہے، جس کے اندر یقین ہے وہی مومن ہے۔ مجھے مولا کی عزت کی قسم ابھی تک ہمارا امام پہ یقین نہیں، ہم بندے کا حیا کرتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے کھڑا ہو کے کوئی حرکت نہیں کروں گا، مجھے آپ کے ہونے کا یقین ہے، شک نہیں۔ آپ بیٹھے ہو کیا کرو گے؟ سید آئے یہاں ذکر کر کے چلے گئے، بڑی الٹی پلٹی حرکتیں کھڑے ممبر پہ کر رہے تھے۔ میں آپ سے ڈروں گا، آپ کے ہونے کا یقین ہے، شک نہیں، میں کوئی غلط کام نہیں کروں گا۔ یہ میرا مومن پن نہیں، میرا مومن پن تب ہے آپ میں سے کوئی نہ ہو، میں ہوں یا میرا مولا ہو، مجھے اپنے مولا کے ہونے کا یقین ہو، شک نہ ہو، پھر ہے میرا سید مومن پن، ورنہ نہیں۔ یہی تو امتحان ہوتے ہیں۔ لو جی مولانا نے جب سنا بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے ماشاءاللہ واقعیتاً یہ تو بڑی بات ہے، میں نے بتائی، بندہ تو چرواہ آ گیا۔ مولانا نے پلان بنایا ہم بھی دریا کراس کریں گے۔ لو جی صاحب کتاب کہتے ہیں مولانا نے جو ہی پلان بنایا، سوچنے لگے انسان ہوں گر بھی تو سکتا ہوں، کوئی ایک رسہ باندھ لوں ساتھ درخت کے ساتھ۔ صاحب کتاب کہتا ہے انہوں نے سوچا رسہ باندھ لوں درخت کے ساتھ، جس کے ذریعے اگر میں گرنے بھی لگا تو رسہ مجھے بچا لے گا۔ لو جی بس یہی ہوا، شک والا پھنس گیا، یقین والا پار ہو گیا۔ اتنا ہی عرض کرنے، صاحب کتاب کہتا ہے شک والا پھنس گیا، یقین والا پار ہو گیا۔ میں بس یہی آپ کی خدمت میں عرض کرنے آیا تھا، آئیے اپنے یقین کو بڑھائیے، بجائے اس کے کسی اور پہ انگلی اٹھائیے۔ 3 انگلیاں ہم سے کہتی ہیں میں کیا ہوں؟ کیا میں امام کی آنکھ کا تارا بن چکا ہوں؟
نہیں، مجھے امام کی آنکھ کا تارا بننا ہے۔ پیر اسرار شاہ جی یہ تارا میں نے ایسے جملہ نہیں کہا، چھٹے امام کا دور ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ سرکار تشریف فرمائے، شاعری پڑھنی تھی پھر شاہ جی کبھی، بس اتنا ہی کافی۔ سرکار تشریف فرمائے، رات کا ٹائم ہے، آسمان پہ ستارے چمک رہے ہیں۔ بندہ کہتا ہے آقا آسمان پہ کتنے خوبصورت ستارے چمک رہے ہیں۔ فرماتے تو نے ہمیشہ آسمان کے ستارے دیکھے، زمین کے چمکتے ستارے دیکھے۔ سرکار زمین پہ بھی کوئی چمکتے ستارے ہیں؟ لڑکانا آپ کی مرضی، یہ معرفت کا جملہ سنبھالو یا یہیں زمین پہ گرا کے چلے جاؤ، آپ کا مقدر ہے، پیغام تھا میں دینے لگا ہوں۔ سرکار نے فرمایا ہاں تو نے ہمیشہ آسمان کے ستارے دیکھے، کبھی زمین کے بھی دیکھ۔ سرکار زمین پہ ستاروں کی، چمکتے ہوئے ستاروں کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا وہ اتنے خوبصورت ہیں، اتنے خوبصورت ہیں، سوائے ہمارے کوئی تذکرہ کرتے ہی نہیں ہے۔ بہت شکریہ، مہربانی، شکر گزار۔ کربلا ہم سب کا مزاج بدلنا چاہتی ہے، ہم سب کے کردار بدلنا چاہتی ہے۔ یا علی یا علی یا علی، شکر گزار ہوں، واجب الاحترام لڑکانا۔ بس میں تقریر کا نچوڑ آپ کی خدمت میں پیش کر کے اجازت چاہنے لگا ہوں۔ لو جی، مجھ سمیت کوئی بھی ممبر پہ آئے آپ کو سناتا ہے کیا ہوا تھا، صفین میں کیا ہوا تھا، خیبر میں کیا ہوا تھا، نچوڑ دے رہا ہوں اپنی پوری گفتگو کا۔ ہم میں سے ہر بندہ آپ کو بتاتا ہے کربلا میں کیا ہوا تھا۔ اچھی بات ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کیا ہوا تھا، لیکن ہر سمجھدار بندہ، ہر عقل رکھنے والا بندہ اپنے مستقبل پر نگاہ رکھتا ہے۔ نہیں بھئی میں نے صبح کھانا کھایا تھا، یہ میرا مستقبل ہے۔ میں رات کو کھانا کھاؤں گا، یہ میرا مستقبل، وہ میرا ماضی، یہ میرا مستقبل۔ میں رات کو سوؤں گا، یہ میرا مستقبل۔ میں صبح اٹھوں گا، یہ میرا مستقبل۔ میں کل سویا تھا، یہ میرا ماضی۔ میں کراچی سے چلا لاڑکانہ پہنچا فلاں روڈ سے، کیوں؟ پچھلی دفعہ میں اس روڈ سے آیا تھا، وہ روڈ اچھا نہیں تھا، اس لیے میں نے روڈ بدلا، کیونکہ میں چاہتا تھا میں لاڑکانہ جاؤں گا، روڈ اس لیے بدلا۔ ماضی نے سبق دیا، روڈ اچھا نہیں ہے، روڈ بدلا۔ میں اسرار شاہ جی سے پوچھنے لگا، اسرار شاہ جی میں اپنے بیٹے کو اسکول داخل کرانا چاہتا ہوں، آپ مشورہ دیں لاڑکانے کا اچھا اسکول کون سا ہے؟ انہوں نے کہا جی فلاں سکول۔ میں نے کہا شاہ جی وہ تو اس سے تو اچھا وہ ہے۔ کہنے لگے نہیں، اس کا ماضی ٹھیک نہیں ہے، وہاں وہ بچے اچھے نکلتے نہیں ہیں۔ بڑی بات ہے سید، اس کا مطلب ماضی بتاتا ہے مستقبل کیسا ہو۔ بھئی جملہ میں نچوڑ دینے لگا ہوں، بس اس کے بعد دو جملے مسائل پر اجازت لینے لگا ہوں۔ شاباش، اچھا کرتے ہو، ضرور سنو مجھ جیسوں سے کہ کیا ہوا تھا اور کیوں آیا تھا، حبیب ابن مظاہر کو خط کیوں لکھا تھا، ضرور سنو، لیکن عقل کا استعمال کرتے یہ ضرور سوچو یہ سب کچھ ہو چکا ہے، اب کیا ہوگا۔ اس دور کو کہتے ہیں دور رجعت۔ اب تو ٹائم نہیں، اگر میں یکم محرم کے ایام میں آتا نا خطاب کرنے، میں یہاں کے مقرر کو ضرور دست بستہ گزارش کرتا، آپ ان کو بتائیے اب کیا ہوگا، یہ کیوں آئے بیٹھے ہیں ادھر، اپنی مرضی سے نہیں آئے، ان کو امام نے یہاں بلایا ہے، ان میں سے کوئی اپنی مرضی سے نہیں آیا، سرکار نے ان سب کو بلایا ہے۔ جو بلاتا ہے وہ بڑا کریم ہے، کچھ دینا چاہتا ہے۔ آپ مل کے امام زمانہ سے پوچھتے ہیں سرکار ہمیں جنت دینا چاہتا ہے؟ فرمایا نہیں، اگر جنتی منزل ہوتی بہلول ڈھیریاں بنا کے کیوں بیچتا۔ ہائے ہائے ہائے، سرکار دینا کیا چاہتے ہیں؟ فرماتے ہیں ایک میرے دادا علی کا سلمان تھا، ایک میرے دادا حسین کا حر تھا، میں ہر مجلس میں اپنے دادا حسین کی سب کو بلانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں میں ان سب کو حر بناؤں گا۔ یہی میری عرضی تھی، یہی میری گزارش تھی، شکر گزار ہوں لاڑکانے کا، میں حر بناؤں گا انشاءاللہ۔ ہر بندہ اپنے بہتر مستقبل کی تلاش میں ہے، کائنات کا بہتر مستقبل ظہور امام میں ہے۔
آئیے، کوئی بھی نہیں ہونا جب سرکار قبر پہ آنے ہیں نا، کوئی بھی نہیں ہونا۔ لکھا ہے رجت کی کتب میں، سرکار قبر پہ آ کے کہیں گے اٹھ، اللہ کے امر سے بندہ بندی کفن جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوں گے، دائیں دیکھیں گے بائیں دیکھیں گے، سرکار فرمائیں گے کنہیں دیکھتا ہے؟ مولا وہ میرے اپنے کہاں ہیں جو مجھے دفنانے آئے تھے؟ فرمائیں گے سب نے تو تجھے میت میت کہہ کے دفنا دیا، کوئی تیرا اپنا ہوتا تو یہاں ہوتا، تیرا اپنا میں ہوں جو یہاں ہوں۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں نماز باقی ہے، اب بھی اذان باقی ہے۔ 4 مصرے اجازت، نماز باقی ہے اب بھی اذان باقی ہے، علی کے دم سے شریعت میں جان باقی ہے۔ ہزاروں خور کی قطاریں ثبوت ہیں اس کا کہ آج بھی کوئی حسین جیسا مہربان باقی ہے۔ یہی کربلا ہے، کوئی بیٹھے حسین جیسا مہربان۔ کربلا کوشش کر ایسا عاشق بن تیری وفا پہ ان کو یقین ہے۔ کیوں؟ کسی عاشق نے قدم اٹھا کے کمال اسرار جعفری کر دیا، بس میں نے سید یہی شعر پڑھنے اور بس 2 جملے اجازت مسائب کے لے کے اجازت چاہوں گا۔ عاشق کہتے تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں، انداز وفا نہیں شاید۔ انداز اسیری یعنی قید کے انداز، تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں، انداز وفا نہیں شاید۔ کچھ پنچھی پنجرا کھول بھی دو تو جایا نہیں کرتے۔ ہائے ہائے ہائے، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ آئیے اپنی منزل کی طرف بڑھے۔ ہر کا سیدھا راستہ کربلا راستہ ہے، منزل امام زمانہ ہے۔ آئیے سب ہم اپنی اپنی منزل کی طرف بڑھے۔ ہم سب کی منزل صاحب و زمان منتظر بھی ہیں، منتظر بھی ہیں۔ آئیے چھوٹے چھوٹے معاملات جن کی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے ان کو بھلاتے ہیں۔ کوشش کریں ایک دوسرے کو معاف کریں، کوشش کریں کسی کی کوٹھی کار دیکھ کے بستر نہ ہو، دعا کریں اللہ اسے اور دے، مومن بنے چلے نہ۔ کوشش کریں کسی مومن سے ناراضگی ہے تو معاف کر دیں۔ کوشش کریں کوئی غریب مومن ہے اس کا خیال کریں۔ کسی مومن کی بچی بیٹھی ہے، جہیز کی وجہ سے رخصتی نہیں ہو رہی، سارے مومن چپ کر کے تھوڑا تھوڑا سامان اکٹھا کر کے ایک گاڑی بنائیں، کسی کو ڈیوٹی لگائیں۔ وہ سامنے ایک مومن کے گھر بچی بیٹھی ہے جس جہیز کی وجہ سے جس کی رخصتی نہیں ہو رہی، دروازہ کھٹکھٹا کے دے تو وہ پوچھے گا کس نے دی؟ ہمارا نہ بتانا، نیکی کر دریا میں ڈال، کہنا امام زمانہ نے بھجوایا۔ بہت شکریہ، مہربانی۔ اتنی گزارش تھی، اتنی عرضیت تھی، دعا کہوں خداوند عالم مالک مطلق الہ العالمین پروردگار عالم، ہم خداوند عالم جو تجھ سے مانگتے ہیں وہ نہ دے، جو تو دینا چاہتے ہیں وہ عطا کر۔ ہائے ہائے ہائے، جو تو دینا چاہتا ہے وہ عطا کر۔ یقیناً جو تو دینا چاہتا ہے وہ حق ہے، ہمیں نہیں پتا، ہم بھولے بھٹک کر انسان ہیں۔ ہم وہ مانگتے ہیں جو اکثر ہم قبر کے باہر چھوڑ جاتے ہیں، ہمیں وہ عطا کر جو قبر میں بھی ساتھ ہو۔ بہت شکریہ، مہربانی۔ مظلوموں کے دن ہے، امت نے یہ گھر اتنا بکھیر دیا، قبریں بھی آپس میں نہ ملے، کسی کی قبر کہاں، کسی کی قبر کہاں، کسی کی قبر کہاں۔ شاہی خاندان جہاں بھی کوئی ملنے جاؤ نا کسی شاہی خاندان کو، سب کٹھے ملتا ہے، سارے زوار جاتے ہیں، کسی کو ملنے کے لیے کتنا سفر کرنا پڑتا ہے، کسی کو ملنے کے لیے کتنا سفر کرنا پڑتا ہے۔ کوئی بڑا کسی پہ احسان کر جائے، لڑکانا والوں نسل احسان یاد رکھتے ہیں، امت نے محمد کا ایک بھی احسان یاد نہیں رکھا۔ اللہ اکبر۔ 28 ذی الحج سرکار کا قافلہ عیسائیوں کی بستی کلابیہ خاندان کی مستور کے سامنے گزرا۔ شہادت جو ان برآمد کی کروانی ہے یہ کروائیں گے، آئے بیٹھے ہیں میرے بزرگ ہیں۔ میں چاہ رہا ہوں 2-4 مسائل کے جملے میں عرض کرتا جاؤں۔ عورت دروازے کے باہر بیٹھی ہے، عیسائی خاندان سے تعلق رکھتی ہے،
اتنا جاہو جلال والا لشکر جاتا ہوا دیکھا، سوچ میں پڑی ہے پتہ نہیں کیا مجبوری بن گئی ہے ان کو، اتنی گرمی میں کوئی شاہی خاندان لگتا ہے جو سفر میں مصروف ہے، اندر اس کی بہو بیٹھی ہے، 4 دن کی شادی ہوئی، 24 ذی الحج کو اندر بیٹھی ہے کمرے میں، بیٹا اس کا پانی ڈھونڈنے نکل چکا ہے کیونکہ گھر میں پانی نہیں ہے۔ یہ سرکار حسین کو دیکھ کے کہتی ہے سفید گھوڑے کا سوار ہو سکے ایک گھونٹ پانی دیتا جا، لکھا ہے کتب میں تیرے امام مظلوم نے اپنے راہوار کا رخ موڑا، اس کے دہ اتر پہ آئے، اس کے دروازے پہ آئے، آ کے سرکار نے نیزہ مارا، پیر اسرار شاہی نیزہ مارنے کی دیر تھی، چشمہ پانی کا برآمد ہوا۔ کلابیہ خاتون عیسائی خاندان کی حیران ہے، میں نے گھونٹ مانگا تھا یہ چشمہ، کہنے لگی تعارف کی ضرورت نہیں، آپ مظہر العجائب ہو، لیکن تھوڑا سا تعارف تو کرا دو۔ فرمایا ہم حسین ابن علی، جا کہاں رہے ہیں؟ فرمایا ہم کربلا۔ ہاں اپنے بیٹے کو میری طرف سے پیغام دینا، حسین 10 محرم کو تیرا کربلا انتظار کرے۔ بیٹا واپس آیا، اماں اس بستی میں تو پانی نہیں تھا، چشمہ، اماں یہ کیا راز ہے؟ ماں نے سارا بتایا، بیٹا یوں ایسا ہوا۔ ماں کو کہنے لگا اماں تو چل نہ چل، بیوی کو کہتے تم چلو نہ چلو، میں کربلا ضرور جاؤں گا۔ ماں نے بیوی نے آمادگی کا اظہار کیا، ہم بھی ساتھ چلیں گے۔ 3 سواریاں تیار، 2 اونٹ، 1 گھوڑا، 1 اونٹ پہ خورد و نوش کا سامان، 1 اونٹ پہ محمل پہ گھر والی اور ماں، 1 گھوڑے پہ خود سوار۔ سفر شروع ہوا، واقعہ بڑا طویل اور تفصیل ہے، میں بس 1 یا 2 جملے اور عرض کروں گا۔ سفر شروع ہوا، 10 محرم کو یہ چھوٹا سا قافلہ اس وقت پہنچا جب میدان میں مارو مارو کی آوازیں تھی، پورے میدان میں مارو 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 کی آوازیں تھی۔ ماں آواز دے کے کہتی ہے وہاب جس وقت کی ہم اس سرزمین پہ آئے ہیں نا، میرا دل بڑا گھبرا رہا ہے، اللہ کرے کوئی خیر ہی ہو۔ آگے دیکھا فوجی کھڑے ہیں، انہوں نے روک لیا، بابا کہاں جانا ہے؟ کہا آپ کون ہو؟ انہوں نے کہا یہ معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا بابا ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم عیسائی ہیں، ہم نے آگے جانے، ہمیں راستہ چاہیے۔ پڑھ کے میں تو بڑا رویا جملہ پڑھ کے، جو جملہ آگے لکھا ہے صاحب کتاب نے۔ سپاہی گیا چوکی انچارج کے پاس، جا کے کہتے ہیں مسلمانوں کی جنگ ہے، آ رہا ہے عیسائیوں کا قافلہ، اللہ کے رسول نے غیر مسلموں کا احترام بتایا ہے۔ اللہ اکبر، لعنت ہو ان ملونوں پر جو غیر مسلموں کو احترام کر رہے تھے، محمد کے گھرانے کا احترام نہیں تھا۔ ہائے ہائے، لہٰذا انہیں راستہ دیجئے، جنگ رکوا دی گئی، باقاعدہ ان کے لیے راستہ بنا۔ اچانک اس کی ماں آواز دے کے کہتی ہے ذرا پتہ تو کر، یہ جو آواز آ رہی نا حل میں ناصر ینسنا، پتہ تو کر یہ آواز جانی پہچانی ہے۔ وہ اپنی گھوڑا دوڑایا، قریب گئے، سرکار قبضہ تلوار پہ ماتھا رکھ کے تشریف فرما ہے۔ سرکار نے فرمایا نگاہیں نیچی ہیں، تیرے امام کی زخمی بیٹھا ہوا ہے۔ سرکار نے فرمایا واہ آ گئے ہو؟ کہتے آپ میرا نام بھی جانتے ہیں؟ آگے فرماتے تیری خوش نصیب ماں بھی آ گئی ہے، تیری خوش نصیب زوجہ بھی آ گئی ہے۔ کہتے آپ کون ہیں؟ فرمایا ہم وہی ہیں جو تیرے در پہ آئے تھے، حسین ابن علی۔ وہاں سے دوڑا، گھوڑے پہ چڑھا، ماں نے دیکھا بیٹی کی کیفیت، بہو کو کہتی اللہ خیر کرے، پتہ نہیں اس کیفیت میں آ رہے، خدا خیر کرے، پتہ نہیں کیا دیکھتے آ رہے۔ قریب آیا، اماں جنہیں تلاش کر رہے تھے وہ مل گئے ہیں۔ اماں لیکن جو آپ نشانیاں بتا رہی تھی نا، نشانیوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ کہا بیٹا کیا نشانیاں؟ اماں آپ نے کہا تھا اس کے ساتھ تو بڑا لشکر ہے۔ اماں وہ تو اکیلا بیٹھا ہے، کوئی لشکر نہیں ہے۔ ماں نے کہا وہ مقتل میں نگاہ کر، اس کے سارے فوجی سو چکے ہیں، امت نے سلا دی۔ اماں دوسری نشانی، اللہ اکبر، اماں دوسری نشانی، آپ نے کہا تھا جن کا مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں ان کا نواسہ ہے۔ اماں بھلا ایسا ہو سکتا ہے مسلمان اپنے نبی کے نواسے کو مارے؟ ماں آواز دے کے کہتے جن کی ماں کو دربار سے خالی لوٹایا جا سکتا ہے ان کے بیٹے کو بھی مارا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر، دوڑ کے پہنچے، بس دوڑ کے پہنچے سرکار کے پاس۔ کریمی فرمائی وہاب نے جنگ شروع کی، چھوڑ دیا سارا مضمون، جنگ شروع کی۔
ظالم نے وہب کا سر کاٹا، سر کاٹ کے ماں کی طرف پھینکا۔ لائق سلام ہے وہب کی ماں جناب قمر، لائق سلام ہے لڑکانا والے، خدا کی قسم ذرا بھی گھبراہٹ نہیں ہے۔ سادات و مومنین اپنے بیٹے کا سر اپنی گود میں لے کے بیٹھی ہے، ایک جملہ کہتی ہے، کہتے وہب تیرا شکریہ، تو نے مجھے محمد کی بیٹی کا سامنا کرنے کے قابل بنا دیا۔